پوائنٹ آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. بڑی بات جو ہے وہ اس کے ابھی میں وہ بھی دیکھ بھی رہا تھا اور ان کو بتا بھی رہا تھا. ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہاکی کا میں بھی امپرومنٹ اس کی ہو کہ ایک تو پورا سال چیز چلتی رہے. لاہور میں ہم ایک PHF ایکسیلنس اسکول جو ہے وہ ہم اس کا ایک اوپننگ کر رہے ہیں, جو کہ آپ کا پورے سال ہماری ایکٹیویٹی وہاں رہے گی پورے سال. اور اس میں ہم نے ایک فزیکل ٹرینر جو ہے وہ ڈینیل بیری ہے آسٹریلیا کا, جو پہلے بھی ہمارا فزیکل ٹرینر کوچ رہا ہے. اس سے ہم نے بہت تھوڑے سے پیکج کے اوپر, جو بعد میں ہم ایکسپلین آپ کو کر دیں گے, اور ویری کائنڈ آف ہم کہ اس نے ایکسیپٹ کیا اور وہ آئے گا اور ہمیں جو ہمارا فقدان ہے وہ فزیکل ٹریننگ کا بیسیکلی ہے, تو وہ ہمارا ایک اس کو کاؤنٹر کرے گا اور پھر وہ رہے گا اٹیچڈ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دی ایئر. اور اس میں بیسک جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈر 14, انڈر 16, انڈر 18 وہ بچے جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ہماری ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے, سلیکشن کمیٹی کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیا جائے گا اور وہ وہاں سے 50 لڑکے ہمارے جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گے. جو ان کا بیچ میں ٹائم گیپ آئے گا, اس میں ہم جونیئر اور سینئر کے کیمپ جو لگائیں گے وہ بھی ساتھ اس کا حصہ ہوگا. تو سال کی پوری ایکٹیویٹی ہوگی جس میں وہ ڈینیل بیری جو ہے بیسیکلی ان کا فزیکل ٹریننگ کا انچارج ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوچز کلینک اور اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل آفیسرز کا کلینک ہے اور امپائرز کلینک, یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. بیکاز آپ لوگ ریئلائز کریں گے کہ ہم لوگ اس وقت بہت فقدان ہے ہمارا. آپ یہ جو امپائرنگ کا ہے, ٹیکنیکل آفیسرز کا ہے, اور اس طرح کوچز جو ہیں, کوچز کو بار بار ہم نے اس کو ریفائن کرنا ہے. جونیئر کے ہیں, سینئر کے ہیں, اور جیسے وہ اور ہوں گے ان کو لائیں گے, اور جو کوئی فیوچر کا ٹیلنٹ ہے ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ کوچز ہمارے اچھے طریقے سے کوچز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو یہ ہمارا اس کا ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت ایکٹیویٹی چلے گی. ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز کا پورا یہ میرے پاس لسٹ ہے, کیلنڈر ہے, اور یہ ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ دونوں چیزیں یہ جو ساتھ ساتھ چلیں گی, اور آپ کو اس کیلنڈر کے ساتھ سلیکشن آپ کی آتی رہے گی, لڑکے بیچ میں انڈکٹ ہوتے رہیں گے. تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان میں باقی میں آپ کو بیسیکلی کیلنڈر ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ بتاؤں گا آپ کو یہاں. اور ہماری جو ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا وہ سب سے پہلے ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہماری ہوئی تھی, اور پرائم منسٹر سے ڈیٹیل میں بات ہوئی. وہ چند چیزیں اس وقت ان کو جو میں نے ایک ریکویسٹ ان کو یہ کی تھی, بیکاز آپ ریئلائز کریں گے کہ 2015 میں آیا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی ٹرفس کی, 5 ٹرف کی. ان میں سے آج کیا ہو گیا ہے 2020 5 سال میں ہم وہ ٹرف گراؤنڈ پہ نہیں لگا سکے بیکاز آف بیوروکریسی کے آپ کے پرابلم کہہ لیں, فنڈز کی کچھ ریلیز کرنے کی چیز کہہ لیں, کچھ اور چیز کہہ لیں, اور اٹموسٹ مائٹ کے ساتھ اپنا زور بھی لگایا, فوج کا بھی لگوایا, باقی وہاں جو بھی تھا ملاب بھی کیا. آج گراؤنڈ کے اوپر آپ کے ٹرف اویلیبل نہیں ہیں. تو میں نے وہاں پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں جی اس سے بڑا کیا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ گولڈ میڈل جیتا 1960 میں, اور 60 کا جو ہمارا ہیرو آف روم تھا اس کے نام پہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے اندر گراؤنڈ ہے, اس کا ٹرف جو ہے آج تک ریپلیس نہیں ہوا, اور وہاں ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں چل سکتی. تو ان چیزوں کو ریلائز کرتے ہوئے انہوں نے اسی وقت آرڈر دیا فہمیدہ مرزا صاحبہ کو کہ جی اس ٹرف کو آپ امیڈیٹلی لگائیں تاکہ وہاں کی ایکٹیویٹی ہو سکے. اس کے بعد گراؤنڈ بن گئے, ماری گیس کا بن گیا, اس کا ہمارا آرمی والا بن گیا, لیکن اس گراؤنڈ کی ریپلیسمنٹ خالی کرنی تھی, ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکی, اور اسلام آباد میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. تو وہ امیڈیٹلی وہاں لگا رہے ہیں, اور میں نے کہا تھوڑا آنر کر دیں ہم ان کو, بیکاز پہلا گولڈ میڈلسٹ ہے, اور پہلا اس نے گول کیا ہوا ہے, اور مطلب ہمارے ہم نے گولڈ میڈل جیتا ہے اولمپکس کا. تو وہ ایک انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے بعد میری ان سے باقی میں نے ان کو سے سجیشن ایک دی, میں نے کہا جی امیڈیٹلی, بیکاز آپ کا رولا یہ ہے کہ ہم یہ ٹرف تو ہم اب دے دیتے ہیں کہ ٹرف سینکشن, ٹھیک ہے جی, یا گراؤنڈ سینکشن, لیکن اس کے بعد 5 سال لگتے ہیں. آپ کی حکومت چلی جائے گی لیکن وہ ٹرف نہیں لگیں گے. دوسرا آئے گا اس کے اوپر آبجیکشن نکال دے گا, تیسرا آئے گا وہ نیب کے اوپر کچھ کر دے گا, تو ٹرف وہ وہیں پڑی رہیں گی اور ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوگی, نہ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو انہوں نے پہلے ہر بندہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کا یہاں اب اتنی پوزیشن کیوں ڈاؤن ہے اور ہاکی کیوں اتنی گری ہوئی ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر نہیں, بیکاز میں تو انٹیریئر ہر جگہ پھر کے آیا ہوں. تو آپ کے پاس انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے, انسینٹیو کوئی نہیں ہے, اور کوئی اٹریکشن نہیں ہے, تو یا نہ پیسہ ہے. تو کس چیز کے اوپر آپ ایک بچوں کو گروم کریں گے اور کس جگہ پہ ان کو لے کے جائیں گے, بیکاز آپ کے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل کوئی نہیں ہے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ امیڈیٹ نیچر پہ
آپ ایک کر سکتے ہیں کہ آرڈر دے دیں کہ ہمارے جال بچھانا ہے آپ نے، ایک ٹرف جو ہے آج کل 10 کروڑ روپے کا لگتا ہے جی، 8 سے 10 کروڑ ہو گیا. تو یہ چھوٹے ٹرف جو آپ کے ہاکی 5 والے ہیں، بیکاز ہاکی 5 کا آپ کا ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے. تو ورلڈ کپ 2 سال ہے، 2.5 سال ہے میرا خیال، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے آپ کا. تو ورلڈ کپ کے لیے ابھی تیاری بھی آپ نے کرنی، عین موقع پہ یہیں کھیل کے آپ چلے جائیں گے تو اس کا ایک آپ تھوڑا سا انفراسٹرکچر بنائیں جس میں اٹریکشن ہو. تو وہ ایک انہوں نے ایگری کیا کہ جی آپ کا یہ سجیشن اچھی ہے. تو وہاں وہ میں نے آرمی کو بھی بتا دیا کہ جی ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹرف چاہیے، اور ہر اسکول میں کم از کم آپ کا ایک چھوٹا ٹرف ہو جہاں اٹریکشن ہو، ان کو ہاکیاں دی ہوں، گیند دی ہوں، جا کے بچے کھیلیں اور ان کی فیل ہو اس کے ٹرف کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک رڑے میدان میں یا جا کے آپ کسی اور جگہ پہ کھیل رہے ہیں یا گراس کی فیلنگ جو ہے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. تو بچے چھوٹے ہوتے ہی گروتھ کریں. یہ اذان ہو رہے سن لیجیے. اور تو نہیں کچھ مس کر کے مس نہیں کر رہا. کیا دیا وہی کیا دیا ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں وہ اس کے اندر آنے ہیں اس کا کاؤنٹر اس میں کیا دیا. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں یہ جو ہم نے ٹرف چھوٹے والے اس کے پیچھے لگیں گے تاکہ جتنے بھی بچ سکیں اتنی ہاکی ایکٹیویٹی ہماری اور گراس روٹ لیول پہ ہو. گراس روٹ لیول پہ اگر وہ ٹرفس کو استعمال کریں گے تو آگے جا کے آپ اس کی اچیومنٹ دیکھیں گے کہ بہتر کام ہو گیا ہوا ہے. اسی لیے ہم نے زیادہ ٹورنامنٹ جو آپ دیکھیں وہ انڈر 14 انڈر 16 انڈر 18 رکھے ہیں تاکہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں اور کل کو اس کو کنٹینیو رکھ سکیں. میں نے ایک اور کوشش کی، شاید غلط ہے یا صحیح ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں کوشش کر کے قصبوں میں جاؤں یا سارے ڈسٹرکٹس یا ڈویژن کم از کم ڈویژن لیول پہ جا کے تو میں وزٹ کر کے گراس روٹ لیول کے پرابلمس، اور یقین کریں بہت پرابلم ہے. میں جب ہو کے آؤں جہاں ہو کے آیا ہوں پرابلم زیادہ ہیں، اور جب تک وہ پرابلم جیسے یہ آپ کا کوئی وہاں پلینگ فیلڈ کوئی نہیں ہے وہ کیوں انٹرسٹ لے. ویسے نکلے گا جا کے دیکھے گا گراؤنڈ ہے سامنے، ہاکی پکڑی ہے، جا کے اس کی فیل لے گا، کھیلے گا جا کے. تو ان چیزوں کو تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیل کیا کہ بجائے ایسے ہی کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس 21 ٹرف لگے ہوئے ہیں اس وقت، 11 صرف آپ کے جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں، 11 باقی پاکستان میں میرے خیال 11-12 اور ہیں. تو لیکن ان کو بھی صحیح ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے بیکاز ایک
سب سے بڑا پرابلم ہے. دوسرا میں ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں آپ کے وہاں کم از کم ان اسٹیڈیمز کو ہولڈ سم کر دیں جہاں کے ٹیمیں رہ سکیں, یا وہاں پاکستان ٹیم بھی نیشنل ٹیم میں ہم کیمپ لگا دیں دور دور, تو لوگوں کی اٹریکشن تھوڑی جو ہو جائے. اور اس میں نے ریلائز کیا, ابھی میں گیا سکھر گیا تھا, سکھر کا گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے, اسٹیڈیم بہت اچھا بنا ہوا ہے. ابھی انہوں نے ہاسٹل بنا دیا ہے, وہاں ہاسٹل بنایا 200 بچیوں کا رہنے کے لیے, ان کے آفیسرز کے لیے نیچے کمرے بھی ہیں, ان کا ڈائننگ ہال بھی ہے, ان کا ویسے بریفنگ رومز بھی ہیں, اور بہت اچھا سٹرکچر بنا ہوا ہے. ابھی حنیف خان بتا رہے تھے مجھے کہ کے ایچ اے میں جا کے دیکھوں گا. ابھی کے ایچ اے میں بھی وہ ایک کوئی 100 بندوں کا ہے, 40 بندوں کا, چلو ایک بندہ کیمپ تو لگا سکتا ہے جی اچھی طریقے سے. 40 بندوں کا وہ بنا رہے ہیں. جم بھی ہے, وہاں بھی جم ہے, جم انہیں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ جم. اس قسم کی فیسلٹی چاہیے. ایون چھوٹا سوئمنگ پول ہو یا بچوں کو ڈال کے اس میں سوئمنگ پول میں, آل اوور دی ورلڈ جو ہے. ابھی آپ دیکھیں نا جی ایمسٹرڈیم اتنا سا کیا ہے, اتنا ہی جی, اس میں 500 ٹرف لگے ہوئے ہیں. وہ 500 ٹرف نہیں بلکہ ان کے وہ جو ہیں وہ ہاؤسز ہیں, کلب ہاؤسز ہیں. کلب ہاؤسز میں ہر چیز کی فیسلٹی ہے. وہ فیملیاں لے کے آ جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, ممبرز ہیں. تو ادھر کیوں نہ وہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا سونا وہ ہاکی ہے. اس قسم کا کلچر ہم 1-2 شہروں میں بھی کر دیں, 3 میں بھی کر دیں, تو یہ ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. ابھی ہمارا کوشش یہ ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک ہاکی ہے جتنی ہم زیادہ اس کو اٹھا سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس, لیکن جب بچے وہاں واپس جائیں گے اپنی جگہ پہ تو وہاں تو کوئی فیسلٹی کوئی نہیں ہے. تو اس کا آنسر صرف میرے نزدیک یہی تھا کہ جو وہ چھوٹے چھوٹے آپ کے ٹرفس ہر جگہ لگے ہوں تاکہ وہ ہاکیاں پکڑیں وہاں سے اور کھیلنا شروع کر دیں. پہ پارک میں جائیں, اسکولوں میں ایکٹیویٹی شروع ہو جائے, اور کہیں مین جو جہاں نرسری ہیں وہاں تھوڑے زیادہ لگائیں تاکہ وہاں اور اٹریکشن ہو. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا میری چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑی مہربانی کی. میں تو چاہتا تھوڑا ٹوکن ہی ہو جائے, بیکاز پیسے کہیں سے گورنمنٹ سے نہیں مل رہے تھے. تو انہوں نے پہلے انیشلی مجھے 5 کروڑ روپے دیے, اور کوشش کروں گا کہ اور ان سے کوئی ہم چیز نکال سکیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے ان سے ہم نے ٹرف کی بھی سینکشن لی ہے جو کہ آرمی لگائے گی. اور اس میں ہم نے سب سے بڑا جو, بیکاز حسن سردار صاحب یہاں گئے ہوئے ہیں, کیمپ بھی لگایا ہے. بڑی اچھی جگہ ہے پی ٹی اسکول. ہاں جی, پی ٹی اسکول ہم سمر کیمپ لگا رہے ہیں تاکہ وہاں آپ کا کیمپ لگا کرے جونیئر کا, سینئر کا. اور یہی ڈینیل بیری جو ہے آپ کا فزیکل ٹرینر وہاں ہو اوپر. اور ساتھ جو ہے ادھر صرف وہاں کیا فقدان ہے, وہاں ہمارے پاس ٹرف نہیں ہے. اوپر لگایا جائے گا کہ سمر کیمپ کے لیے وہ سینکشن زبانی مجھے کر دیا ہے, ہم نے ان رائٹنگ لینا ہے آرمی سے تاکہ وہاں ایک وہ لگا دیں, ہمیں ٹرف لگا دیں. اور ٹرف لگا کے ہمارا وہ جو سمر کیمپ ہے وہ کم از کم ہمارا اویلیبل ہو جائے گا, جہاں بہت اچھی فیسلٹی, کھانا پینا رہنا. اور ایون صرف ادھر جو ہے کمی ہے وہ ہے آپ کے ٹرف کی. اور جو آپ کا ایبٹ آباد کا ٹرف ہے وہ کہیں لگا ہوا ہے, وہاں گندا ہو جاتا ہے, اس مینٹین نہیں ہوتا, تو بالکل اس وقت کسی کام کا نہیں رہ گیا ہوا. تو اس کا بھی لوکیشن اگر وہاں کی سینکشن گورنمنٹ نے کی ہے تو ہم لوکیشن چینج کر کے اس جگہ پہ لے جائیں, کسی سینٹر میں لگا دیں تاکہ وہ لوگ آ جا سکیں. بلو سینٹر پریفر سینٹر تھا نا وہاں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی تھوڑا گرو کریں. اور ابھی ہم نے ڈسکشن جو کی کہ جب پہلے بھی پروڈیوس ہوئے تھے وہ سارے آپ کے اسکول کالج سے آپ کے نکلتے تھے, ایجوکیٹڈ لوگ نکلتے تھے. اور یہ دیکھیں ابھی سارے اپنے اسکولوں کی بیسیکلی وہ پیداوار ہے. تو اس قسم کا اگر اسکول میں نہیں ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹرف جب لگے ہوں گے تو وہاں آپ کی ایکٹیویٹی انٹر اسکول فلانے چیز وہ تھوڑی ایکٹیویٹی آپ کی ٹھیک ہو سکے گی. تو یہ میجر پورشنز تھے جو میں چاہتا تھا آپ کو بتانا. اور ایک چیز آپ کو بڑا خوشی ہوگی کہ یہ جو آپ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پراپرٹی ہے. 93 میں لاسٹ لیز سائن ہوئی تھی, اور 93 اور آج دیکھ لیجئے آج ہم نے جا کے یہ اس کو سینکشن کیا ہے. یہ اگلے ہفتے اس کی سگنیچر ہو جائے گا, سب فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور یہ آرمی کا میں بہت مشکور ہوں, چیف آرمی اسٹاف کا بہت مشکور ہوں. ایون نیوی والوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور جو یہ ہماری ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ ہے اور کیو ایم جی ہے وہاں جی ایچ کیو والا, ان سب نے ایفرٹ کر کے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے. اس کو ابھی ہم نے توڑنا ہے پھوڑنا ہے, جیسے اس کو ہم نے رینوویٹ کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ایک فنڈ جنریشن کا جو ہے اسپاٹ بھی ہوگا ہمارے لیے. اور اگر اس قسم کی ہمارے پاس 1-2 چیزیں اور ہوں تو ہمیں پیسے لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ باہر دکانیں بنی ہوئی ہیں اور ارد گرد ہے ساری, لیکن وہ ہمیں اولڈ ریٹس کے اوپر دے رہے ہیں, 5% بڑھا دیا, کچھ اور کر دیا. اور اس کے اوپر ہم نے لائبل نکال رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے, اور گراؤنڈ کا گراؤنڈ رہے, اور دوسرا یہ ہمیں ایک جنریشن کرے, اور یہاں ہمارے رہنے کے لیے کیمپ شیمپ کے لیے جگہ ایک فرسٹ کلاس ہو جائے. تو یہ سارا ہم بیٹھ کے بعد میں کمیٹی بنائیں گے اور کچھ پروسیس کر کے
کچھ لیں گے ادھر سے اپنے پروونشل گورنمنٹ سے، اور کچھ جو ہے ہم فوج سے کچھ لے کر پیسے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے پاس بن جائے، اور یہ الحمدللہ سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے ہمارے پاس کہ 93 کے بعد ابھی لیز کر کے ہم نے یہ ہماری پراپرٹی بنی ہے جو کہ 33 ایئرز ایکسٹینڈیبل. تو 100 سال کس نے دیکھے ہیں، 10 سال بھی، لیکن چلو یہ ایک پراپرٹی ہوگی جو کل کو کوئی چیرش کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے ٹائم کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے بھاگ دوڑ کر کے 5 سال لگائے ہیں جس کو اپنے نام پہ کرانے کے لیے. تو باقی آپ کے بیسیکلی پوائنٹ جو ہیں ہمارے پاس، وہ میں آپ کو پڑھ کے ساتھ میں آپ کو ساتھ اس کو بریف کرتا رہتا ہوں. ابھی یہ ٹرے نیشنل چیمپئن شپ آپ لوگوں کو سارا پتہ ہی، پہلے ہمارا ہوتی تھی 5 سال سے، ہم نے اس کو بند کر دیا. اور بڑا اچھا ایک سسٹم ہے، کسی کو ریلیگیٹ کرنا ہے، اوپر سے اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو نیچے والے گروپ کو آپ کو جو ہے اوپر پھر وہ اپنا اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کا آلریڈی آغاز ہم نے کر دیا ہوا ہے، 22 سے آغاز ہو گیا ہوا ہے. اور نیشنل چیمپئن شپ جو ہے ہماری سٹارٹ ہو جائے گی 3 سے 15 تک ہے. ہم نے اسلام آباد پنڈی جو ہے، جو آپ کا ماری گیس کا آپ کا بنا ہے گراؤنڈ، اور وہاں انشاءاللہ ہم اس کو منعقد کریں گے. اور انشاءاللہ بڑی اچھی بفٹنگ قسم کی نیشنل چیمپئن شپ ہوگی. اور آپ کو خوشی ہوگی اس نیشنل چیمپئن شپ دیکھنے کے بعد کہ یہ ایک اچھا ایفرٹ ہے ہماری طرف سے، اور باری گیس ہمیں پوری سپورٹ کر رہی ہے اور ان کا مشکور ہوں میں. انڈر 16 بوائز چیمپئن شپ جو ہے وہ بھی ہم نے اسی کیلنڈر میں رکھا ہوا ہے. اور لالا ایوب اسٹیڈیم جو کہ بہت ایک ہمارا ضروری چیز ہوتی تھی، وہ اس نے بڑی کنٹریبیوشن لالا ایوب کی بھی. اور وہ پشاور میں بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوتا ہے جو ہم سب نے وہاں جا کے کھیلا بھی ہوا ہے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ہم اس کو جیمنیٹ کریں گے اور دوبارہ ہم اس کو کر رہے ہیں تاکہ لالا ایوب والا بھی ہمارا شروع ہو جائے اور ایک فکسچر ہو ہمارا، ایک ریگولر فکسچر. اور یہ بیسیکلی ہم وہاں سٹارٹ جو کر رہے ہیں بیکاز ہمارا گراس روٹ والا ہے، تو ہم انڈر 16 والا وہاں رکھا ہم نے بوائز ہاکی چیمپئن شپ. اور اس میں آپ کو ٹیلنٹ ملے گا، اور وہی ہم پھر اکیڈمی میں اچھے لڑکے جو ہیں وہ ان کو اکیڈمی میں ایک ریگولر فیچر کے ساتھ ہم وہاں ان کو ٹرین کریں گے، اور فزیکل ٹرین کریں گے اور مینٹلی بھی ان کو ٹرین کریں گے. ابھی 31 جو سینئر ویمن چیمپئن شپ ہے، میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ابھی ہو کے آیا جب سکھر، تو میں نے دیکھا کہ ابھی پرابلم ان کا رہنے شہنے کوئی نہیں ہے، بیکاز وہاں سب کچھ ہے. بیکاز آلریڈی اناؤنس ہو گیا، تو اس سال اگر نہیں ہوگی ویمن چیمپئن شپ تو اگلے سال ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے سندھ کے اندر. تو ابھی اگر ان کو پورا سسٹم نہیں بنایا ہوا تو دیکھ لیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ اگر سندھ کے انٹیریئر میں ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈیٹس انہوں نے دی ہیں منتھ دسمبر میں، ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر تو انہوں نے پہلے ہم نے رکھا تھا اس کو پشاور میں، تو وہاں ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے کے لیے اگر پشاور میں تھوڑا سا ڈیلے ہے یا کچھ ہے تو پھر ہم اس کو یہاں شفٹ کر دیں. گراؤنڈ بھی نیا ہے، اسٹیڈیم بھی ہے دیکھنے کے لیے، اور کراؤڈ بھی آ جائے گا، اور وہاں رہنے کے لیے ان کا سیکیورٹی کا بھی ہے، اور ایڈمنسٹریشنلی ان کا پرابلم کوئی نہیں ہوگا. ویمن چیمپئن شپ جی دسمبر میں. ابھی یہ جب ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی آگے کیلنڈر میں انٹرنیشنل ایونٹس نہیں ہیں ایکسیپٹ فار ہمارا جو ایشین اس کا ہے چیمپئنز ٹرافی، تو وہ اس کے لیے ہم نے کیمپ اس کا لگانا ہے جونیئر کا. ساتھ ہی ہم اس کے بعد جو یہ چیمپئن شپ ختم ہوتی ہے نیشنل چیمپئن شپ، تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، جونیئر اور سینئر کے دونوں کیمپ لگائیں گے. 3 ٹیمیں اس کی بنائی جائیں گی اور وہ ایک ٹیم الگ کر دیں گے. لیکن وائٹ اور جونیئر پریکٹس ہم دے نہیں سکتے، باہر ٹائم ہے نہیں. جنوری میں آپ کا وہ چیمپئنز ٹرافی ہے، ٹھیک ہے، جونیئر کی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انٹرنل ہم یہاں کو ٹور کر لیں. تو ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے کہ لاہور کے اندر اور پشاور کے اندر وہ ہم جا کے تو تھوڑا سا ان کو موو کر کے تو چیمپئن شپ آپس میں کرا لیں. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، بیچ میں ہم سوچتے رہے ہیں کہ ان کا ٹور کرا لیں، لیکن ٹور کو بنتا نہیں تھا اور پیسوں کا بھی تھوڑا سا کمی تھی. تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو پہلے ڈھاکہ بھیج دیں گے تھوڑے دن، تاکہ وہاں ان کے اچھے ماؤنٹین کلب تفرانا کلب اچھے ہیں، اچھی ہاکی وہاں ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں جو لوکل ٹیمیں آ جائیں گی پہلے، ان سے یہ پریکٹس میچ کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کپ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی، وہ کیلنڈر میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ تاکہ
وہ ہوگا اندر آپ کے GHQ آرمی ہاکی اسٹیڈیم میں، اور وہ ہم مارچ 2021 میں ہم اس کو منعقد کریں گے، اور اچھا بے فٹنگ میں. تو آپ دیکھیں گے کہ سارا کیلنڈر اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد نیوی والا ہم کرا رہے ہیں، ادھر آپ کے ادھر ہی ہوگا، اور مین وائل اس کو تھوڑا سا اس کو مینٹین کر کے گراؤنڈ کو، اور نیول چیف آف نیول اسٹاف کا جو ہے چیمپئن شپ وہ ادھر ہوگی. اور اسی طرح کے 2-3 ٹورنامنٹ اور ہیں. ہاں ابھی ہم نے بنائے ہیں کچھ، ہم نے جو ہمارے پاس بہت پرابلم تھا، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی. آپ کی جو فائنانشیل رولز ہیں، ہم نے فائنانشیل رولز اور باقی جتنے بھی ہمارے رولز تھے اس کو ہم نے پالیسی بنا کے، یہ ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی سے اور کانگریس سے ہم نے اپروو کرانا ہے، تاکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اتنے ہمارے پاس آلریڈی آبجیکشن ہوئے تھے، وہ ہم نے ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا ہے، ابھی بھی چلی ہیں. اس کے بعد تھوڑا پرابلم آئے گا. اگلے سال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا، بیکاز اس کو ہم صحیح طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے. اس میں پھر بھی کوئی کمی رہ جائے گی تو آپ کی ہم سجیشنز کے ساتھ، اور باقی آپ ہمارے جو کولیگز ہیں ان سے سجیشن لیں گے، تاکہ ہم آگے صحیح طریقے سے چل سکیں اور پرابلم ہمیں کوئی نہ ہو، زیادہ آبجیکشن نہ آئے. سوال بھی ہونے. اچھا، یہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ آپ کم از کم ہمیں ہر پروونس میں ایک اکیڈمی جو ہے وہ اسٹیبلش کریں آپ کی گورنمنٹ لیول پہ. تو وہ انہوں نے پرومس تو کیا، ادھر اس کو بتایا بھی حمیدہ مرزا صاحبہ کو، میں ان کو چیز بھی کر رہا ہوں تاکہ وہ پروونسز کو کہہ سکیں اور پروونسز اس کے اوپر عمل کریں. ہمیں بھاگنا پڑے گا زیادہ، ایک دفعہ کلا کے پھر ہمیں بھاگے دوڑیں گے. اور اگر ہر جگہ ایک آپ کی اکیڈمی بن جاتی ہے صحیح طریقے سے، تو اس میں ایک ماں باپ کا سر سے بوجھ اتر جاتا ہے، بیکاز سلیکٹ کیے لے آئے کیڈٹ کالج کے طریقے سے اس کو چلایا جائے گا، جہاں بورڈنگ، لاجنگ، ٹریننگ اور ایجوکیشن، یہ 4 چیزیں ان کو ہولسم ہوں گی. اگر خدا نہ خاصہ دیکھو جی، میں کہتا ہوں ٹیم کے اندر 4-5 سے زیادہ نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کم از کم وہ ایک اچھے سٹیزن پاکستان کے بن سکیں گے اس ملک کے لیے. وہ ایک اچھے پڑھے لکھے اور سمجھدار، ایجوکیٹڈ، اور کھیل انہوں نے کھیلی ہوگی، اور اس کو یہ ہم کم از کم کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے. تو وہ اکیڈمی اس لیے ہم نے کہی تھی، اور اکیڈمیوں کا ہی آنسر ہے، بیکاز ابھی اسکول کی اور کالج کی، یونیورسٹیوں کی ہاکی ختم ہو گئی ہے. اس کا آنسر صرف اکیڈمی ہے، اور اکیڈمی بھی آرگنائزڈ اکیڈمی ہے، ہمیں کمزور اکیڈمی نہیں، آرگنائزڈ اکیڈمی. جیسے یہ پروونس لیول پہ ہوگا اور رسپانسبل ہوں گے گورنمنٹس، اور ہم اس میں انوالو ہوں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ بہتر بچے نکلیں گے، اور وہ اسی انوائرمنٹ کے اندر ہر وقت ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک بہتر اقدام ہے اگر پروونسز ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ابھی مسئلہ آتا ہے، ہر دفعہ آتا ہے کہ جب ہمارا کوئی ٹورنامنٹ آتا ہے یا کوئی مین ایونٹ آتا ہے انٹرنیشنل، اس